دوستو آج ماہ سفر کی 16 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اور بڑا موقع ایک لونگ کے دانے پر اس صورت کو اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ جتنا بھی مانگیں گے اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، یقین کامل۔ آج آزما کر دیکھ لیں، شاید آپ کی تقدیر کا دروازہ آج ہی کھل جائے جو برسوں سے بند تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 16 سفر اور تیسرا جمعۃ المبارک کا بہت بڑا اور بابرکت دن ہے۔ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، شاید یہی وہ دن ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ سوچئے ذرا، اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کر یہ سوال کیجئے کہ آخر کیوں انسان ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں صبح کا نکلا ہوا مزدور شام کو دکان بڑھانے والا تاجر جب گھر لوٹتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں؟ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا نوحہ بن چکی ہے۔ دوستو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ رزق آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں، برکت جیسے کہیں کھو گئی ہو اور پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہوں۔ اگر آپ بھی انہی معاملات سے گزر رہے ہیں تو آج کا دن دوستو عام دن نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، گویا رحمت کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور جو لوگ محرم الحرام کی برکتیں سمیٹ کر آتے ہیں ان کے لیے سفر نئی امیدوں اور آسانیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ جب سفر کا یہ بابرکت مہینہ اور ہفتے کا سردار دن یعنی جمعۃ المبارک کا دن آپس میں مل جائیں تو کائنات کا نظام کس قدر رحمتوں کے بادل برسانے لگتا ہے۔ آج جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ دن درود کے لیے بہترین دن ہے۔ سوچیں، جب سفر کا بابرکت مہینہ اور جمعہ کا عظیم دن ایک ساتھ آ جائیں تو یہ لمحہ کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر آج بھی ہم نے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ نہ کیا، اگر آج بھی ہم نے مایوسی کو اپنے اوپر طاری رکھا تو ہمارے حالات دوستو کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بس اب اپنے تمام معاملات اپنے خالق کے سپرد کرنے ہیں تو دوستو پھر دیکھیے کہ کیسے غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ اسی لیے آج 16 سفر جمعے کے دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر اس کے اندر چھپی برکتیں بہت بڑی ہیں۔ اگر دل میں یقین ہو اور نیت میں سچائی ہو، آپ نے صرف ایک لونگ کا دانہ لینا ہے، جی ہاں، ایک چھوٹا سا دانہ، مگر جب اس پر اللہ کے کلام کی روشنی پڑتی ہے تو یہی چھوٹی سی چیز انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لونگ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کریں اور پھر اپنے پرس یا بٹوے میں سنبھال کر رکھ لیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے حالات بدلتے ہیں۔ آپ رزق مانگیں گے تو راستے کھل سکتے ہیں، جب برکت مانگیں گے تو گھروں میں سکون آ سکتا ہے، اور جب دعا کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، اس عمل کی ایک اہم شرط ہے، اس لونگ کے دانے کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ اپنی بڑی رحمتیں چھوٹی چیزوں میں چھپا دیتا ہے، اور وہی چھوٹا سا عمل انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
अहादीस मुबारका में आता है कि जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी ऐसी होती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, और जो बंदा इस घड़ी को पाले इसकी झोली खाली नहीं रहती। इसी तरह सफ़र का महीना भी रहमतों का तसलसल है। मुहर्रमुल हराम के बाद भी अल्लाह अपने बंदों पर करम के दरवाज़े खोले रखता है। जो बंदा इन दिनों में अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है, तौबा करता है और इखलास के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह इसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। सोचिए, अगर आज भी हमने अल्लाह ताला की तरफ रजू ना किया, इसके ज़िक्र को छोड़ दिया और इस कीमती मौका को ज़ाया कर दिया, तो शायद बाद में दिल में एक खलश रह जाए, एक पछतावा रह जाए कि काश इस बाबरकत घड़ी में हमने भी अपने रब को पुकार लिया होता। लेकिन अगर आज हमने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार लिया, इसके कलाम के साथ दुआ मांग ली, तो मुमकिन है यही दिन हमारी ज़िंदगी में बरकतों की नई शुरुआत बन जाएं। याद रखें, अल्लाह ताला के ख़जाने बेशुमार हैं। इंसान की नज़र में हालात मुश्किल होते हैं, मगर अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो लम्हों में हालात बदल दे, तंगी को कुशादगी में बदल दे और परेशानी को राहत में तब्दील कर दे। इसलिए आज दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हों और इस अमल को यकीन के साथ करें। क्या खबर, यही लम्हा, यही दिन और यही दुआ आपकी ज़िंदगी में रहमतों, बरकतों और आसानियों के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा आज के दिन इस ख़ास अमल को यकीन और इखलास के साथ कर ले, तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें पैदा फरमाता है जिनका वो पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक मामूली सी चीज़ भी जब अल्लाह के नाम के साथ जुड़ जाती है तो इसमें ऐसी तासीर पैदा हो जाती है जो इंसान की तकदीर बदलने का सबब बन सकती है। कहा जाता है कि जब इस अमल को सच्चे यकीन के साथ किया जाए तो एक छोटा सा लौंग का दाना भी गोया एक वसीला बन जाता है। बंदा इस पर अल्लाह का जिक्र पढ़कर अपने रब से जो भी मांगता है, अल्लाह अपनी कुदरत से इसे अता फरमाता है। अगर ये अमल जुमे की सुबह किया जाए तो दिन के इख्तिताम तक आसानियों के रास्ते खुल सकते हैं, और अगर शाम के वक्त किया जाए तो रातों रात हालात बदलने की उम्मीद पैदा हो जाती है। आज अगर कोई शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, लोग दरवाजे पर आकर तकाजे करते हैं, दिल में बेबसी और शर्मिंदगी है, रिश्तेदार और दोस्त भी साथ छोड़ चुके हैं, तो आज अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लो, क्योंकि जब बंदा मखलूक से मायूस होकर खालिक को पुकारता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जहां से इसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। अल्लाह ताला कर्जदारों को कर्ज से निजात देने पर कादिर है, बे औलादों को औलाद अता फरमाने पर कादिर है, और जो बंदा दिल से दुआ करे अल्लाह ताला इसके नसीब में कामयाबी लिख देता है। ये बाबरकत जुमा कीमती लम्हे दोस्तों, इनकी कदर करें, क्योंकि जो बंदा आज मांग लेता है वो कल महरूम नहीं रहता। इस अमल को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप तक ऐसे रूहानी अमाल और वज़ाइफ बाकायदगी के साथ पहुँचते रहें, और इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इंशाअल्लाह अब आते हैं इस मुबारक और निहायत ही ताकतवर अमल की तरफ। आपने बावजू होकर पाक साफ मुसल्ले पर सुकून के साथ बैठ जाना है और एक लौंग का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। अपने दिल को दुनिया की हर फिक्र, हर परेशानी और हर खौफ से बिल्कुल खाली कर लेना है और पूरी तवज्जो के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से कायनात के मालिक के सामने झुकता है तो अल्लाह भी अपने बंदे पर ख़ास रहमत और तवज्जो नाज़िल फरमाता है। अमल का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले आपने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। याद रखें, दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा, कोई भी दुआ मुकम्मल नहीं होती और ना ही कबूलियत का दर्जा पा सकती है। ये वो मुबारक दुआ है जो सीधा अर्श तक पहुंचती है और बंदे के अमल को कबूलियत का रास्ता देती है। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं मगर असर नहीं होता, तो दोस्तों इसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि वो दरूद पाक को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप कोई भी मुख्तसर सा दरूद पाक पढ़ सकते हैं
جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت اور تاثیر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ نے اپنے دل کی طرف نظر ڈالنی ہے، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی دل میں پکی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی بڑی خواہش کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ نیت کرنے کے فوراً بعد پوری عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہے تو شیطان کے تمام وسوسہ اندازیاں اور رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور اس عمل میں بے پناہ برکت، حفاظت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب پہلے نمبر پر آپ نے پہلا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کا انتہائی مبارک اور نورانی عمل ہے۔ کلمہ طیبہ اپنی فضیلت اور برکت میں تمام اذکار سے بلند ہے۔ جو بندہ دل اور روح کی گہرائی سے اس کا ورد کرتا ہے، اس کا سینہ اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا پوری توجہ، دھیان اور دل کی حاضری کے ساتھ سنیے کہ پہلا کلمہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا۔ آپ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کیونکہ اس کلمے کو آپ انگلیوں کے پوروں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل کاؤنٹر کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور اس کی تعداد پورے 2000 مرتبہ ہوگی۔ جب آپ یہ 2000 بار کلمہ پڑھ رہے ہوں تو صرف زبان کو مت ہلائیے، بلکہ اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس نام کو محسوس کریں، اپنے رب کی عظمت کو دل میں بسائیں اور یہ پکا یقین رکھیں کہ جس وحدہ لا شریک کو آپ پکار رہے ہیں، اس کے لیے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا ایک لمحے کا کام ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں، اپنی غربت یا تنگی کو نہ دیکھیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی بے پناہ قدرت کو دیکھیں، کیونکہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ مانگنے والے تھک جاتے ہیں لیکن اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ پہلے نمبر پر پورے 2000 بار پہلا کلمہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر محبت اور یقین کے ساتھ پھونک مار دیں۔ یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ اپنی امیدوں کو باندھ دیتا ہے، اور جب انسان کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب دوسرے نمبر پر دوسرا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی کا عمل ہے۔ دوستو، یہ درود پاک وہ عظمت والا اور شان والا ذکر ہے جس کی برکت سے کائنات کے تمام بند راستے کھل جاتے ہیں، مشکلات کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور تقدیر کے فیصلے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹے سے لونگ کے دانے پر درود شریف کو انتہائی خالص ادب اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور اپنے عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے اس کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا ہوتا۔ بندہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اور جس پکے یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اپنی لامحدود رحمت سے اسے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب سے مانگنے
کا ایک سنہری اور انتہائی قیمتی موقع ہاتھ آیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ در جا کر تھک جاتا ہے، بڑی بڑی کوششیں اور تدبیریں کرتا ہے، مگر ہر طرف سے ناکامی ملتی ہے۔ لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج کے یہ بابرکت لمحات بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں رحمتیں کھل کر نازل ہوتی ہیں، دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں اور مالک اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ درود شریف کو کتنی مرتبہ اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس درود شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کل تعداد 100 مرتبہ مقرر ہے۔ جب آپ درود شریف کا یہ ورد کر رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کی نیت کو تازہ رکھیں اور ہر ایک دانے پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر دعائیں مانگیں، کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے، مانگنے کا وسیلہ بھی اس سکھاتا ہے اور عطا کرنے والی ذات بھی اکیلی اسی کی ہے۔ اس لیے آج جب آپ درود شریف پڑھیں تو کھل کر دعا مانگیں، دل کی تمام بوجھ ہلکے کر کے مانگیں اور پکا یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ درود شریف مکمل پڑھ لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر ایک بار تسبیح کے ساتھ پھونک مار دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی عاجزی، اس کا یقین اور درود پاک کی برکت آپس میں مل کر ایک ایسا نور بناتی ہیں جو سیدھا بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر تیسرا عمل شروع ہوتا ہے، یہ استغفر اللہ کا عمل ہے۔ یہ وہ عظیم پر اسرار بابرکت اور دل کو گناہوں کے زنگ سے پاک کرنے کا نور سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ذکر ہے جسے توبہ، استغفار اور رزق کی کشادگی کے لیے سب سے افضل اور مجرب مانا جاتا ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنے رب کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے تمام پیچیدہ فیصلے اتنے آسان فرما دیتا ہے جو انسان کی عقل اور گمان سے بھی بہت آگے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، جب خدا دیتا ہے نہ تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہگار ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس لیے جب بندہ اپنے مولا کے حضور استغفار کا ورد کرتا ہے تو اس کی دعا میں ایک ایسی مقناطیسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھی عرش معلیٰ کو جا کر ہلا دیتی ہے۔ یہ وظیفہ دراصل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ استغفر اللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح آپ پورے دن میں اس کو کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کل تعداد صرف 313 بار ہے۔ جب آپ یہ استغفار کا عمل مکمل کر رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں جس کے لیے آپ پریشان ہیں اور ہر بار استغفار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے اپنے تمام معاملات کی اصلاح دعا مانگتے جائیں۔ جب آپ 313 مرتبہ استغفر اللہ مکمل کر لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی توبہ، اس کی عاجزی اور اس کا پکا یقین ایک لڑی میں پرو دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد کائنات کا رب بندے کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں لگائی ہوتی۔ اب اس کے بعد اس عمل کا چوتھا اور انتہائی اہم ترین وظیفہ باقی ہے۔ یہ دوستو سورۃ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ وہ ببرکت اور چھوٹی سی سورت ہے کہ اگر اسے ادب اور پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے رزق، کاروبار اور گھر کے اندر اتنی برکتیں اور آسانیاں نازل فرماتا ہے کہ انسان ششر رہ جاتا ہے۔ آپ پوری توجہ، ہوش اور دھیان کے ساتھ سنیے کہ اس چوتھے عمل کو کیسے انجام دینا ہے۔ یہ عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جائے گا، جبکہ پہلے 3 عمل یعنی کہ پہلا کلمہ، درود شریف اور استغفر اللہ پورے دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتے ہیں، لیکن سورۃ اخلاص کا یہ خاص عمل صرف رات کی اسی مقرر وقت پر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دن کے کسی اور
وقت میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سورۃ اخلاص کو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اس کی مکمل اور درست ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اول یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی کہ 41 ٹائمز ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا عمل مکمل کریں۔ جب کوئی بندہ رات کے اس سکون میں اٹھ کر اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے لیے اور اپنے پورے خاندان کے لیے رزق کی فراوانی اور کشادگی کا پروانہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص غربت، قرضوں، قرضداروں کے تقاضوں اور گھریلو تنگی سے مکمل نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مبارک عمل کو ذرہ برابر بھی غفلت کیے بغیر پابندی کے ساتھ کرے۔ جب آپ 41 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ اب اس کے بعد 5واں اور آخری عمل باقی، اور اب پورے عمل کی اس ترتیب کو اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر 2000 بار پہلا کلمہ پورے دن میں کسی بھی وقت، دوسرے نمبر پر 100 بار درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پورے دن میں کسی بھی وقت، تیسرے نمبر پر 313 بار استغفر اللہ پورے دن میں کسی بھی وقت، چوتھے نمبر پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف اور صرف رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اس ترتیب سے آپ کا یہ پورا روحانی عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ایک اور بہت بڑا اور اہم کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہوگا کہ جمعے کا وہ خاص درود جو درود امی کہلاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبیین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، جو عصر سے مغرب کے درمیان 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ تمام ناظرین نے عصر اور مغرب کے اس پرسکون وقت کے درمیان لازمی پڑھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں بھی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، اب سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس اپنے پرس یا بٹوے میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیں، اور خواتین اسے اپنے ہینڈ بیگ یا بٹوے میں سنبھال کر محفوظ کر لیں۔ اگر کوئی دکاندار بھائی یا بزنس مین یہ عمل کر رہا ہے تو وہ اسے اپنی دکان یا گلے میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوستو، اب ایک اور انتہائی اور اہم بات اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں۔ دوستو، یہ لونگ کا دانہ ظاہری سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوکھ جائے گا، اور اگر اسے کھلا رکھا گیا تو یہ ٹوٹ یا بکھر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسے بڑے بڑے اذکار اور انوار والا یہ لونگ اب عام نہیں رہا۔ اسے لائف ٹائم یعنی تا دیر اپنے پاس محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین اور مستند طریقہ ہے یہ ہے کہ آپ اس سوکھے ہوئے لونگ کے دانے کو کسی چھوٹے سے سفید رنگ کے پاک صاف کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ لیں، یا پھر مارکیٹ سے ملنے والی کسی چھوٹی سی پلاسٹک کی زپ والی ٹرانسپیرنٹ تھیلی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں تاکہ اس کا ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ جب یہ کپڑے یا چھوٹی تھیلی میں محفوظ ہو جائے گا تو پھر آپ اسے اپنے پاس پرس میں، بٹوے میں یا اپنے گھر کی تجوری میں ہمیشہ کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ برسوں تک آپ کے پاس اسی طرح باحفاظت رہے گا، اور جب تک یہ آپ کے پاس موجود رہے گا ان وظائف کی برکتیں اور رزق کی کشادگی کے دروازے آپ کے لیے کھلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس پوری حفاظت اور آداب کے ساتھ محفوظ رہے گا، آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے رب سے خیر و برکت کی دعا مانگ لی ہے، کیونکہ اصل مدد، رزق اور نصرت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے رب پر کامل
بھروسہ رکھیں اور اسی سے اپنی حاجات کی بھیک مانگتے رہیں۔ اگر کبھی نادشتہ طور پر یا کسی وجہ سے یہ لونگ کا دانہ گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو ذرا برابر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی دوسرے دن دوبارہ اسی طریقے سے نیا عمل کر سکتے ہیں۔ اس سارے عمل کا اصل اور بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ غفلت کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت کے بہتری کی دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیے جب بندہ سچے دل سے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بڑی سے بڑی مشکلات کو پل بھر میں آسان کر دیتا ہے۔ اس کے تنگ رزق میں ایسی وسعت اور برکت عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے دل کو دنیا کی ہر پریشانی سے بے نیاز کر کے سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ رب کائنات میرا یہ بیان کرنا اور آپ کا اس کو سننا اپنی پاک اور عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی رزق، مال اور عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری تمام معاشی اور ظاہری پریشانیوں کو راحتوں اور آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں سفر کے ان بابرکت دنوں اور اس جمعۃ المبارک کی اس مبارک سعادت کی تمام برکتوں سے بھرپور حصہ نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اپنے رزق میں کشادگی، برکت اور تمام تر آسانیوں کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی نام محبت کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی بہت ہی شاندار اور مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔